شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھ اور گندگی کو چھوڑ دے، اور ایسا نہ کرو کہ احسان کرو اور بہت بدلہ چاہو، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ پھر جب سو پھونکا جائے گا تو وہ بڑا سخت دن ہوگا، منکروں پر آسان نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے پیدا کیا اکیلا، اور اسے بہت سا مال دیا اور پاس رہنے والے بیٹے اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا۔ پھر وہ لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور بات بنائی، بس وہ ہلاک ہو، اس نے کیسی بات بنائی۔ پھر وہ ہلاک ہو، اس نے کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیٹھ پھیری اور گھمنڈ کیا۔ پھر بولا، یہ تو محض ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا رہا ہے، یہ تو بس آدمی کا کلام ہے۔ میں اسے عنقریب دوزخ میں داخل کروں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے دوزخ، نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، کھال جھلسا دینے والی۔ اس پر 19 فرشتے ہیں، اور ہم نے دوزخ کے کارکن سے فرشتے بنائے ہیں، اور ہم نے ان کی جو گنتی رکھی ہے وہ صرف منکروں کو جانچنے کے لیے، تاکہ یقین حاصل کرے وہ لوگ جنہیں کتاب عطا ہوئی، اور ایمان لانے والے اپنے ایمان کو بڑھائیں، اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، منکر لوگ کہیں کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تیرے رب کے لشکر کو صرف وہی جانتا ہے، اور یہ تو صرف سمجھانا ہے لوگوں کے واسطے۔ اس دنیا میں اصل کام انذار ہے، یعنی آخرت میں پیش آنے والے سنگین مسئلے سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل اللہ کی بڑائی سے لبریز ہو، جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، جو ہر قسم کی برائی سے دور ہو، جو بدلے کی امید کے بغیر نیکی کرے، جو دوسروں کی طرف سے پیش آنے والی تکلیفوں پر یک طرفہ صبر کر سکے۔ جو آدمی اپنے آپ کو اس حال میں پاتا ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہے اور ساتھیوں کی فوج بھی، اس کے اندر جھوٹا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ موجودہ دنیا میں جس طرح میرے احوال درست ہیں، اسی طرح وہ آخرت میں بھی درست رہیں گے، مگر قیامت آتے ہی سارے صورتحال بدل جائے گی۔ وہ شخص جو ہر طرف آسانی دیکھ رہا تھا، وہ قیامت دن اپنے آپ کو برداشت نہ ہو سکنے والی دشواریوں کے درمیان گھرا ہوا پائے گا۔ حق کو ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ گھمنڈ ہے۔ جو لوگ ماحول میں بڑائی کا درجہ حاصل کر لیں، وہ حق کا اعتراف اس لیے نہیں کرتے کہ اس کا اعتراف کرنے سے ان کی بڑائی ختم ہو جائے گی۔ اپنے اس اعتراف نہ کرنے کو چھپانے کے لیے وہ مزید یہ کرتے ہیں کہ داعی کے کلام میں عیب نکالتے ہیں۔ وہ داعی پر الزام لگا کر اس کی حیثیت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہنم کے احوال جو قرآن میں بتائے گئے ہیں، وہ سب اندیکھی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہنم میں 19 فرشتوں کا ہونا بھی اسی نوعیت کی چیز ہے۔ آدمی اگر مشغافی کرے تو یہ چیزیں اس کے شبہات میں اضافہ کرے گی، لیکن اگر ساتھک ایمان کا طریقہ اختیار کیا جائے تو اس قسم کی باتوں سے آدمی کے خوف آخرت میں اضافہ ہوگا۔